بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوساطها وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقال تعالى في مقام آخر وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انسان کی زندگی مختلف طرح کے مراحل اور حالات سے گزرتی ہے. کبھی خوشی کے لمحات ہوتے ہیں، کبھی غم کے لمحات ہوتے ہیں، کبھی انسان مصیبت کے اندر ہوتا ہے اور کبھی انسان راحت کے اندر ہوتا ہے. ایک مومن کی نظر ہر قسم کے حالات میں وہ عبرت کی نظر ہوتی ہے. ایک مومن کی نگاہ ان تمام قسم کے حالات کے اندر وہ دل کی نگاہ ہوتی ہے کہ وہ اگر نعمتوں سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کو جنت کی نعمتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں، اور ان کے حصول کے لیے پھر وہ اور زیادہ کوشش کرتا ہے کہ دنیا کی نعمت کتنی بھی بڑی ہو اور کیسی ہی خوبصورت ہو، کیسی ہی اچھی کیوں نہ ہو، وہ ایک وقتی اور عارضی چیز ہے. اور اگر وہ حالات سے گزر رہا ہو، مشکلات سے گزر رہا ہو، پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہو، تو اسے جہنم کی تکلیف اور وہاں کی پریشانیاں اور مصیبتیں یاد آنی چاہیے، اس لیے کہ دنیا کی تکلیف کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، ایک دن اس نے ختم ہو ہی جانا ہے. دنیا کی مصیبت کیسی ہی عظیم کیوں نہ ہو، اس سے ایک دن چھٹکارا مل جانا ہے. تو مومن کی نگاہ وہ ہمیشہ عبرت کی نگاہ ہوتی ہے، اچھے حالات ہوں یا برے ہوں، مرضی کے ہوں یا اس کے خلاف ہوں. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کی تبدیلی میں، لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے اللہ نے بڑی نشانیاں رکھی ہیں. عقل والوں کے لیے اللہ نے بڑی نشانیاں رکھی ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما، عقل والے کون ہیں؟ جو کھڑے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وقعودا، بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور پہلو کے بل لیٹ کر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر اس سوچ پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، اے اللہ تو نے کسی چیز کو فضول نہیں پیدا کیا، کسی چیز کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، کسی چیز کو بنا کر صرف چھوڑ ہی نہیں دیا، تو پاک ہے، ہر چیز میں تیری حکمتیں ہیں. فقنا عذاب النار، تو ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. تو ایک مومن کی نگاہ وہ سوچ، فکر اور عبرت کی نگاہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے وہ اپنی سوچ اور فکر کو آخرت کی سوچ اور فکر بناتا ہے. جب وہ موسموں کی تبدیلی کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر اسے عبرت ملتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت قرآن کریم میں یہ فرماتے ہیں یقلب اللہ اللیل والنہار،
دن اور رات کو پلٹنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ دن کو لے جاتا ہے، رات کو لے آتا ہے، رات ختم ہوتی ہے، دن آ جاتا ہے۔ کس لیے؟ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، نظر والوں کے لیے، بصیرت والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے اللہ نے اس میں عبرت اور نشانیاں رکھی ہیں۔ اور عبرت اور نشانیاں کس مقصد کے لیے ہیں؟ سورہ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے رات اور دن کا نظام وہ ایسے چلایا کہ ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل یہ چل رہے ہیں۔ رات کے بعد دن ہے، دن کے بعد رات ہے، اور پھر ایک وقت مقرر کے ساتھ یہ نظام چل رہا ہے۔ کس لیے؟ لمن اراد ان یذکر، جو نصیحت حاصل کرنا چاہے اس کے لیے اس نظام کے اندر ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ او اراد شکورا، جو شکر گزار بننا چاہے اس کے لیے اس نظام کے اندر اللہ نے شکر گزاری کے بہت سے پہلو رکھ دیے ہیں۔ تو دن اور رات کے نظام کے ساتھ موسموں کی تبدیلی ہے، موسموں کا نظام ہے، اور موسموں کی تبدیلی کے ساتھ انسان کبھی سردی میں کبھی گرمی کے اندر، سردی بھی اللہ کی مخلوق ہے، گرمی بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ سردی کے بھی اللہ نے فائدے رکھے ہیں، گرمی کے بھی اللہ نے فائدے رکھے ہیں، اور ان فائدوں میں ایک مومن کے لیے، دنیا کے فائدے تو وہ عارضی فائدے ہیں، ان فائدوں میں مومن کے لیے جو ایک حقیقی فائدہ ہے کہ سردی وہ اسے آخرت کی سردی سے بچانے کے لیے فکر مند کرتی ہے، گرمی وہ اسے آخرت کی جہنم کی گرمی سے بچانے کے لیے فکر مند کرتی ہے۔ دنیا کی سردی ہو سکتا ہے کسی کے لیے موافق نہ ہو اور اس کے مزاج کے مطابق نہ ہو، دنیا کی گرمی ہو سکتا ہے کسی کے لیے مناسب نہ ہو اور اس کے مزاج کے مطابق نہ ہو، لیکن حکم پہلا یہ ارشاد فرمایا لا تسبوا الدہر، اللہ فرماتے ہیں زمانے کو برا نہ کہو، گرمی کو برا نہ کہو، سردی کو برا نہ کہو، اور موسموں کو برا نہ کہو، وقت کو برا نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو برا کہنا یہ گویا اللہ کو گالی دینا ہے۔ لا تسبوا الدہر، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں بیدی الامر اقلب اللیل والنہار، اے میرے بندو انہیں تو میں نے پیدا کیا ہے، میں دن اور رات کو پلٹتا ہوں، تو تم گرمی کو برا کہتے ہو تو گویا اس کے بنانے والے کو گالی دیتے ہو، تم سردی کو برا کہتے ہو تو گویا کہ اس کے بنانے والے کو برا کہتے ہو۔ تو پہلا حکم یہ دیا گرمی مزاج کے مطابق ہے، صحت طبیعت کے مطابق ہے تو، اور اس کے خلاف ہے تو، اور سردی صحت مزاج کے مطابق ہے تو اس کے خلاف ہے تو، ہر حالت میں اپنے آپ کو اللہ کا شکر گزار بندہ بناؤ، ہر حالت میں اللہ کے فرما بردار بنو، نہ سردی کو برا کہو نہ گرمی کو برا کہو۔ اور پھر گرمی کی شدت جیسے ہمارے ہاں ہوئی ہے، ہماری نظر ایک مومن کی نظر ہونی چاہیے، ہماری نظر ایک غیر مسلم اور کافر کی نظر نہیں ہونی چاہیے۔ مومن اور غیر مسلم کی نظر کے اندر فرق ہے، مومن اور کافر کی نظر کے اندر فرق ہے۔ مومن اسباب کو بھی دیکھتا ہے، مسبب الاسباب کو بھی دیکھتا ہے، اور اس نے جو حکمتیں رکھی ہیں وہ ان کو بھی دیکھتا ہے۔ کافر بس اسباب کو دیکھتا ہے، اس کے ہاں مسبب الاسباب کا کوئی تصور نہیں ہے، اور جو حکمتیں اللہ نے رکھی ہیں اس کے ذہن میں ان کا بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث صحیح مسلم کی بھی ہے اور صحیح بخاری کی بھی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی کہ اللہ میرے کچھ حصے دوسرے حصوں کو کھاتے جا رہے ہیں، ایسے تو میں مجرموں کے لیے اتنی زیادہ تیز نہیں بن سکوں گی، اتنی زیادہ سخت نہیں بن سکوں گی۔ تو اللہ رب العزت نے جہنم کو اجازت دی کہ وہ 2 سانس لے سکے، 2 سانس۔ ایک سانس فرمایا کہ جب وہ گرمی میں لیتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ گرمی کی شدت یہ اس جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے بھی ہے، اور فرمایا کہ ایک سانس وہ سردی میں لیتی ہے، سردی کی شدت یہ اس جہنم کے ایک سانس کو لینے کی وجہ سے بھی ہے۔ ایک ظاہری سبب ہے، ایک اس کے پیچھے حقیقی سبب ہے۔ جیسے ایک لائٹ ہے، لائٹ جلتی ہوئی تو نظر آتی ہے، ظاہر کیا ہے؟ بٹن چلایا ہے، لائٹ چل گئی ہے، پنکھا چل گیا ہے، روشنی ہو گئی ہے، ہوا مل گئی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک سبب ہے، وہ کیا ہے؟
وہ بجلی ہے جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتی۔ تو فرمایا کہ ایسے ہی اللہ رب العزت نے جہنم کے لیے دو سانس لینے کی اجازت دی۔ گرمی کی شدت یہ جہنم کے سانس کا اثر ہے، سردی کی شدت یہ جہنم کے سانس کا اثر ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر یہ فرمایا اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ۔ آپ نے فرمایا جب گرمی کی شدت ہو، گرمی کا موسم ہو تو ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، ظہر کی نماز کو تاخیر کر کے پڑھا کرو۔ فإن شدت الحر من فیح جہنم، آپ نے فرمایا کہ گرمی کی شدت یہ جہنم کی گرمی کی شدت کی ایک علامت اور نشانی ہے۔ مومن کی نگاہ وہ عبرت کی نگاہ ہونی چاہیے۔ گرمی کی شدت یہ اسے جہنم کی شدت کی یاد دلاتی ہے۔ وہ اس گرمی کی وجہ سے وہ اللہ کی اطاعت فرما برداری سے پیچھے نہیں رہتا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب سخت گرمی اور لمبا سفر، سواریاں بھی نہیں ہیں، قحط بھی بہت زیادہ ہے، سفر بھی بہت طویل ہے، منافقین نے مسلمانوں کو روکنے کے لیے مختلف قسم کے ہیلے بہانے کی، کبھی خود اجازت لینے کے لیے آگے، کبھی کوئی اور ہیلا بہانا۔ تو ایک انہوں نے کہا لا تنفروا فی الحر، بڑی شدید گرمی ہے، نہ جاؤ، گھروں کے اندر بیٹھے رہو، یہاں ٹھنڈے پانی ہیں اور ٹھنڈے سائے ہیں۔ تو اللہ نے جواب میں فرمایا قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون، یہ گرمی تمہیں اگر نہیں نکلنے دیتی تو یاد رکھو کہ جہنم کی گرمی اس سے بھی زیادہ سخت ہے اگر تمہیں سمجھ میں آ جائے۔ تو ایک مومن کو گرمی میں جب اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے شیطان روکتا ہے، اس کا ضمیر اور اس کا نفس اسے روکتا ہے، تو وہ اسے یاد دلائے کہ جہنم کی گرمی تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو اگر یہاں سستی کر دی تو ایسا نہ ہو کہ کہیں اس گرمی کی لپیٹ کے اندر آ جاؤ، کہیں اس گرمی کی پکڑ کے اندر آ جاؤ۔ اور اللہ رب العزت اہل جنت کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو فرمایا کہ جنت والے جنت کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے سے پوچھیں گے، دنیا کی باتیں کریں گے، دنیا کے تذکرے کریں گے کہ وہاں ہم کیسے رہتے تھے، کیا کرتے تھے، کیا سوچتے تھے۔ تو وہ کہیں گے قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم تو گھر میں بیٹھ کے بھی بڑے فکر مند ہوتے تھے، ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، اللہ کے سامنے پیشی کیسے ہوگی اور پتہ نہیں نجات ہوگی یا نہیں ہوگی۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ نے ہم پہ احسان کیا، اس نے ہم پر کرم کر دیا اور ہمیں سخت گرمی کے عذاب سے بچا لیا۔ انا کنا من قبل ندعو، ہم دنیا میں اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، آخرت کی گرمی سے ہمیں بچانا، اور دنیا کے موسموں کی تبدیلی ہم سے برداشت نہیں ہوتی تو آخرت کو کیسے برداشت کریں گے۔ تو اللہ نے ہم پہ احسان کیا، انہو هو البر الرحیم، یقیناً وہ تو بڑا ہی نیکی کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ اور جنت کے اندر قرآن کریم نے جب جنت کا تذکرہ کیا، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا تو فرمایا متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ جنتی جنت کے اندر وہ مزے کے اندر ہوں گے، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، اور وہاں پر نہ تو سورج کی گرمی ہوگی، نہ اس کی شدت ہوگی، ولا زمہریرا، اور نہ ہی سردی ہوگی کہ اس سردی کی وجہ سے تکلیف ہو اور مومن پریشانی کے اندر ہو۔ جبکہ اس کے مقابلے کے اندر جہنم کا جب ذکر کیا گیا تو یہ ذکر کیا گیا کہ جہنم کی آگ آپ نے فرمایا کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، اور فرمایا کہ وہاں پر جیسے گرمی کی شدت ہوگی ایسے سردی کا بھی سخت عذاب ہوگا، کہ سردی کے سخت عذاب کے ساتھ انہیں بتایا جائے گا کہ دنیا میں ان موسموں کے اندر تم اپنی فکر کرتے تھے، سورج سے بچنے کی فکر کرتے تھے، گرمی سے بچنے کے لیے ہیلے بہانے کرتے تھے، لیکن آج اس گرمی سے بچنے کے لیے تم نے کوئی فکر نہیں کی تھی تو آج تمہارے لیے یہ سزا ہے۔ اور جنت کی نعمتوں کا جب اللہ رب العزت ذکر کرتے ہیں تو جنت کے بڑے بڑے سائے، لمبے لمبے سائے، ان کا اللہ ذکر کرتے ہیں۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، آج تھوڑی سی دھوپ ہو تو انسان سائے کی طرف بھاگتا ہے، تو یہ اسے یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہاں تھوڑی سی دھوپ برداشت نہیں کر رہے، یہاں سایہ چاہتے ہو
تو جو جنت کا سایہ ہے اس کے طلبگار کیوں نہیں بنتے ہو؟ وظل ممدود، اور جنت کی نعمتوں میں فرمایا لمبے لمبے جنت کے سائے ہوں گے جس کی ٹھنڈک ہوگی، اور فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فی الجنت لشجرہ، جنت کے اندر ایسے ایسے درخت ہیں کہ اگر ایک سوار اس کے سائے کے اندر 100 سال تک چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ تو دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے تو انتظام کیا، چھاؤں کا انتظام کیا، اور گھروں کے اندر اے سی کا انتظام کیا، کسی نے کولر کا کیا، کسی نے ٹھنڈے پانی کا کیا، کسی سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا اس نے ہاتھ کے پنکھے کے ذریعے سے اس گرمی کا انتظام کیا۔ لیکن اس گرمی سے اللہ جس گرمی کو یاد دلانا چاہتا ہے، جس گرمی کی طرف مجھے اور آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہے، ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے، جبکہ مومن کی نگاہ تو ہمیشہ عبرت کی نگاہ ہوتی ہے، مومن کی نگاہ تو ہمیشہ بصیرت کی نگاہ ہوتی ہے۔ اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا اکلھا دائم وظلھا، کہ جہاں کے کھانے، جہاں کی نعمتیں بھی ہمیشہ ہوں گی اور جہاں کے سائے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ تو مومن کے لیے یہ موسم گرمی کی شدت یہ اس کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ ایک اللہ والے جمعے کے دن جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلے، اور سورج کی تکتی ہوئی کرنیں اور شعائیں جب چہرے پر پڑی تو کہنے لگے او ہو، قیامت کا دن بھی جمعے کا دن ہوگا، اور قیامت کے دن سورج انسان کے سر کے اوپر تپتا ہوا ہوگا، زمین تانبے کی ہو جائے گی، اور پھر وہاں پر یہ ہوگا کچھ لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، کچھ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، ہائے میرا کیا بنے گا؟ یہ مومن کی نگاہ ہونی چاہیے، یہ مومن کی سوچ ہونی چاہیے۔ دنیا کی راحتوں سے اسے آخرت کی راحت یاد آئے، دنیا کی تکلیفوں سے اسے جہنم کی تکلیف یاد آئے، دنیا کی راحتوں کو عارضی سمجھ کے آخرت کی راحتوں کو اپنانے کے لیے، ان کے حصول کے لیے وہ دوڑ لگائے، اور دنیا کی تکلیفوں کو عارضی سمجھ کے وہ آخرت کی تکلیفوں سے جو دائمی ہیں ان سے بچنے کی فکر کرے۔ اور اہل اللہ ایسے ہی تھے، ولی اللہ ایسے ہی تھے کہ جب وہ دنیا کی نعمتوں کو دیکھتے تو انہیں آخرت کی نعمتیں یاد آتی، جب وہ دنیا کی تکلیفوں کو دیکھتے تو آخرت کی تکلیفیں یاد آتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، اس دور کے اندر نہانے کے لیے بڑے بڑے حمام ہوتے تھے، گیس کا انتظام تو ہوتا نہیں تھا، ہر گھر میں لکڑیاں جلانے کا انتظام نہیں، تو بڑے بڑے حمام ہوتے تھے کہ جہاں لوگ نہانے کے لیے جاتے انہوں نے پانی گرم کر کے اکٹھا کیا ہوتا تھا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں کے دنوں جب سردی کے موسم کے اندر اس حمام میں نہانے کے لیے گئے تو نکلے اور زبان سے کیا کہا کہ اس گرم پانی کی بھی کیا خوبی ہے، یہ مومن کے بدن سے میل بھی صاف کر دیتا ہے اور اسے جہنم کی یاد بھی دلا دیتا ہے۔ ایک اللہ والے نے نہانے کے لیے جب سر پہ پانی ڈالا اور اس پانی کی گرم اور اس کی شدت محسوس ہوئی تو وہ فوراً قرآن کی آیت یاد آئی، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، فوراً قرآن کی آیت یاد آ گئی کہ جہنم کے اندر مجرموں کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کے اندر کی آنتڑیاں اور سب کچھ پگھل کر باہر آ جائے گا۔ ایک مومن کی نگاہ وہ یہ نگاہ ہوتی ہے، ایک مومن کی سوچ وہ یہ سوچ ہوتی ہے، ایک مومن کی فکر وہ یہ فکر ہوتی ہے۔ سخت گرمی کے اندر ایک اللہ والے نے جب دیکھا گرمی کی شدت کو تو قرآن کی آیت یاد آئی، یا بر یا رحیم من علینا وقنا عذاب السموم، اے نیکی کرنے والے، اے نہایت رحم کرنے والے، احسان کر جہنم کی گرمی سے اور آخرت کی گرمی سے ہمیں محفوظ کرنا اور اس کے عذاب سے بچانا۔ معاذہ عدویہ رحمہ اللہ تعالی بہت بڑی تابعہ تھی اور بہت بڑی اللہ والی تھی، ان کا نکاح ہوا سیلا بن اشیم کے ساتھ، بہت بڑے تابعی تھے اور بڑے اللہ والے تھے، چچا زاد بہن تھی اس کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ جب نکاح ہوا تو رات کو جب
کمرے کے اندر گئے ہیں تو نماز شروع کی اور صبح فجر کی نماز ہو گئی۔ تو ان کے ایک عزیز نے کہا ساری رات تم نماز پڑھتے رہے، آج تو تمہاری شادی ہوئی تھی، آج تو تمہاری شادی ہوئی تھی، ایک مومن پر آخرت کا اثر کتنا ہوتا۔ تو وہ کہنے لگے کہ صبح تم مجھے دلہے کو تیار کیا جاتا ہے تو صبح مجھے تیار کرنے کے لیے تم حمام کے اندر لے گئے اور وہاں پانی گرم تھا اور اس پانی کے گرم ہونے سے مجھے جہنم کی یاد آئی، اور رات کو جب میں آیا ہوں تو گھر مہک رہا تھا، خوشبوئیں تھیں، مجھے جنت کی یاد آئی، تو میں نے سوچا 2 رکعت نماز پڑھ لوں، پھر اس کے پاس بیوی سے بات چیت کرتا ہوں۔ میں نے نماز جو شروع کی تو صبح کی جہنم دوبارہ یاد آ گئی اور ان نعمتوں سے جنت دوبارہ یاد آ گئی، تو ساری رات اسی تذکرے کے اندر، اسی ذکر اور یاد کے اندر میں نماز پڑھتا رہا، مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ آج میری شادی کی پہلی رات ہے۔ صحابہ گرمی کی شدت کے اندر بھی اللہ کی اطاعت فرما برداری کو نہیں بھولتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سخت گرمی کے اندر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ظہر کی نماز پڑھتے تھے تو فرش اتنا گرم ہوتا تھا کہ ہم اپنا کپڑا یا رومال بچھا کے اس پہ سجدہ کیا کرتے تھے، اور کسی آدمی کے پاس اگر وہ نہیں ہوتا تو وہ اپنی قمیص کا کپڑا آگے کر کے اس پہ سجدہ کرتا تھا کہ اس فرش کے اوپر اور ان کنکریوں کے اوپر سجدہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ آج ہر چھوٹی بڑی مسجد کے اندر اے سی لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نماز کے لیے نہیں آتے کہ سورج کی گرمی ہے، تھوڑا چل کے جانا پڑے گا، اپنے آفس کے اندر نماز پڑھ لو، یہی نماز پڑھ لو کہ گرمی سے گزر کے نہ جانا پڑے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے لیے اسوہ ہیں، یہ نمونہ ہیں، یہ ہمارے لیے مثال ہیں، یہ نجوم ہدایت ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت گرمی کے اندر وہ روزے رکھا کرتے تھے اور سردی کے اندر نفلی روزے چھوڑ دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کا وقت آیا تو اپنے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلا کر کہنے لگے کہ بیٹا، ایمان کی خصلتوں پر ثابت قدم رہنا اور ان کو اپنا کر رہنا، اور ایمان کی سب سے بڑی نشانی، ایمان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ سخت گرمی کے اندر انسان اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت سخت گرمی ہوتی آپ روزے رکھتی، تو کسی نے کہا اتنی سخت گرمی اور اس میں آپ روزے رکھ رہی ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ میں چاہتی ہوں زندگی کا یہ وقت ہے، زندگی کی یہ فرصتیں ہیں، انہیں قیمتی بنا لیا جائے، پتہ نہیں پھر زندگی رہے یا نہ رہے۔ آج ہم ہر نیکی کو اگلے دن پہ ڈال دیتے ہیں، اگلے وقت پہ ڈال دیتے ہیں، اور ہر نیکی کو ہم آنے والے وقت کے اوپر ڈال کر اور اپنی نیکی سے غافل ہو جاتے۔ تو مومن کی نگاہ وہ عبرت کی نگاہ ہونی چاہیے، مومن کی نگاہ وہ بصیرت کی نگاہ ہونی چاہیے، وہ دنیا کی راحتوں کے اندر مگن نہ ہو، اس سے اسے آخرت کی راحتیں یاد آئیں اور ان کے لیے وہ جد و جہد کرے، اور وہ دنیا کی تکلیفوں میں لگ کر وہ اللہ سے غافل نہ ہو، وہ آخرت کی تکلیفوں کو یاد کریں اور وہ یہ سوچے کہ یہ دنیا کی راحتیں بھی عارضی ہیں، اس کی تکلیفیں بھی عارضی ہیں، آخرت کی راحتیں بھی دائمی ہیں اور اس کی تکلیفیں بھی دائمی ہیں، تو میں وقتی راحت کی وجہ سے دائمی راحت کو نہ چھوڑوں، میں وقتی تکلیف کی وجہ سے دائمی تکلیف کے اندر کہیں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اور پھر گرمی کی شدت ہے تو گرمی کی شدت کے اندر پانی کی قیمت کی وہ قدر و قیمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اسی لیے قیامت کے اندر جب گرمی کی شدت ہوگی تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو یہ فرمایا کہ میرے امتیوں، اگر فرما بردار بن کے زندگی گزارو گے، اطاعت گزاری کی زندگی گزارو گے، تو پھر اس گرمی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہاں حوض کوثر ہوگا، ماؤہ ابیض من اللبن، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ ہوگی، اس پانی کو پینے والے جام اور اس کے برتن وہ آسمان کے ستاروں جیسے ہوں گے، جو ایک دفعہ پیے گا قیامت کے 50,000 سال کے دن میں اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ جنت کی نعمتوں کا اللہ نے جب ذکر کیا تو وہاں کی نہروں کا، وہاں کے پانی کا ذکر کیا، انہار من ماء غیر آسن، اللہ نے جنت کے اندر پانی کی ایسی نہریں بنائی ہیں کہ جس پانی کا کبھی رنگ نہیں بدلے گا، جس کا کبھی ذائقہ نہیں بدلے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے واقعہ معراج کے اندر
جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے مجھے اور آپ کو سلام بھیجا اور اس سلام کے ساتھ یہ کہا کہ اپنی امت کو سلام کہنا اور ان کو یہ بتانا کہ جنت کی مٹی وہ بڑی زرخیز ہے اور جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے، اس کو آباد کرنے کی فکر کرنا اور اس کو لینے اور اس کے حصول کے لیے تگ و دو اور کوشش کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا تو انہوں نے ان نعمتوں کے ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کیا تذکرہ کیا تھا، اپنی قوم سے کیا کہا تھا کہ میرا رب کون ہے؟ والذی هو یطعمنی ویسقین، میرا رب وہ ہے جو کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی مجھے ہے۔ آج پانی کے جب گھونٹ پیتے ہیں تو اس پانی دینے والے کو ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام وہ اپنی بیوی بچوں سے ملنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس آئے تو انہوں نے ان سے آ کر یہ سوال کیا، کیسے گزارا چل رہا ہے، کیا کھاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم گوشت کھاتے ہیں۔ تو پوچھا کیا پیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا پانی پیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اللہ ان کے گوشت کے اندر برکت دے، ان کے پانی کے اندر برکت دے۔ تو اس وقت ان کے پاس اناج نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بھی ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام اس کی بھی دعا کرتے اور آج مکہ کے اندر اس اناج کی پیداوار ہوتی۔ جہاں زمین کا پانی بہت کم ہے، استعمال کا پانی بہت ہے، آج بھی دیکھیں حج کے موسم پر ہو، عمرے کا سیزن ہو یا جب بھی ہو، لاکھوں استعمال کرنے والے، لیکن کبھی احساس نہیں ہوتا کہ یہاں پانی کی قلت ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی برکت ہے کہ جو انہوں نے اس وقت کی تھی کہ اللہ ان کے پانی کے اندر برکت دینا، ان کے گوشت کے اندر برکت دینا۔ تو انسانی زندگی کے اندر ہوا کے بعد سب سے زیادہ اہمیت وہ پانی کی ہے، اسی لیے ہمیں قرآن کریم میں احادیث طیبہ میں جگہ جگہ اس پانی کا ذکر کیا، اور گرمی کی شدت کے اندر اس پانی کی ضرورت اور اس کی طلب کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس کی ضرورت اور طلب بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس میں اس بات کا ہمیں حکم دیا گیا کہ گرمی کی شدت میں خود پانی پی کر مطمئن ہو جانا، پیاسوں کا بھی خیال کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، تین قسم کے لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، ولا ينظر الیہم، اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اللہ انہیں پاک نہیں کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا کون ایسے بدبخت ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیے تاکہ ہم ان تینوں قسم کے کاموں سے بچیں۔ تو آپ نے فرمایا ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ پانی تھا اور اس نے کسی مسافر کو، کسی پینے والے کو وہ پانی نہیں دیا، تو اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے دنیا میں تم نے اپنی ضرورت سے زائد پانی دوسرے کو نہیں دیا، آج میرے فضل سے تمہیں محروم کیا جاتا ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، کہ چھوٹی چھوٹی استعمال کی چیزیں، چھوٹی چھوٹی نعمتیں، ان کو دیتے ہوئے جو روکتے ہیں اور ان میں جو بخل اور کنجوسی کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے خوبصورت انداز سے ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی طرف متوجہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک عورت نے بلی کو گھر کے اندر باندھ لیا اور اس کو نہ کھلایا، نہ اس کو پلایا، اور نہ اس کو چھوڑا کہ وہ خود کچھ کھا لے اور زندہ رہ جائے، اور وہ مر گئی تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ سے اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دیا۔ کہ صرف انسان ہی نہیں، جانوروں کو پلانا بھی یہ عظیم صدقہ ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتا ہوں اور کنویں پر پانی بھر کے میں اپنے گھر کا پانی جب بھر لیتا ہوں، پھر کوئی اونٹ اور آ جاتا ہے جو میرا نہیں ہے اور میں اسے پانی پلا دیتا ہوں، تو کیا مجھے اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ذی روح جو بھی فائدہ اٹھائے اللہ نے اس کے اندر صدقے کا اجر رکھ دیا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنی اسرائیل کی عورت کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا زانیہ عورت، اللہ نے صرف کس وجہ سے بخشش کر دی کہ جا رہی تھی، گرمی کی شدت تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے، پیاسا ہے، گرمی کی شدت سے ہانپ رہا ہے، اس نے اپنا موزہ اتارا، پانی کے اندر اتری اور بھر کے اس کتے کو پلایا، اس کی جان بچ گئی۔ اللہ نے اس ایک پلانے کی وجہ سے اس کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دی۔
اور بہترین افضل ترین صدقہ وہ پانی کا صدقہ ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے سب سے پسندیدہ صدقہ کون سا ہے، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء، پانی کا صدقہ، کسی کو پانی پلانا یہ سب سے افضل اور سب سے بہترین صدقہ ہے۔ تو پھر جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کے صدقہ جاریہ کے لیے میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پانی کا انتظام کرو۔ تو انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور اس کے اوپر یہ لکھ دیا کہ سعد کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں۔ اور بیر روما جو یہودی کا کنواں تھا، جہاں مسلمان پانی پینے کے لیے جاتے تو پانی نہیں ملتا تھا، خرید کے پانی لینا پڑتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی اور کہا کہ جو یہ کنواں لے کر اسے مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا تو میں اس کے لیے جنت کی خوشخبری اور جنت اس سے بہتر کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تگ و دو اور کوشش کر کے وہ کنواں خرید کر وہ مسلمانوں کو دے دیا۔ تو اس گرمی کی شدت میں جہاں ہمارے لیے اور احکامات ہیں، ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ ہم پانی کے صدقے کی طرف توجہ کریں، لوگوں کو پانی پلائیں، تھوڑا کریں یا زیادہ کریں، جیسا بھی ہو سکتا ہے کر دیں۔ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی کیا کیا صورتیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جب تم ڈول بھرو، پہلے کنویں ہوتے تھے، ڈول ڈال کر کنویں سے پانی لیا جاتا تھا، پھر اپنے برتن کے اندر ڈالا جاتا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنا ڈول کنویں کا بھر لو تو کسی اپنے بھائی کے ڈول کے اندر بھی پانی ڈال دو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ جگہ جگہ پانی کے فلٹر لگے ہوئے ہیں، ہمارے پاس بھی لگے ہوئے ہیں، تو اگر کوئی دوسرا جو رہائشی نہیں ہے اگر وہ آ گیا ہے تو اس کو باری دے دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنے دلوں کو چھوٹا نہ کیا کرے۔ آپ 5 منٹ 10 منٹ انتظار کر لیں گے تو آپ کا یہ انتظار کرنا بھی صدقہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر آپ زمزم کے کنویں کے پاس آئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ اس سے پانی نکال کر لوگوں کو پلا رہے ہیں، تو آپ نے بنو عبد المطلب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پانی نکالو اور لوگوں کو پلاؤ، اور پھر آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ میرے پانی نکالنے کی وجہ سے لوگ پھر اس کام کے لیے وہ دوڑیں گے، ایک دوسرے کو دکم پیل کریں گے، اس عمل کو اپنانے کے لیے دوسروں کو تکلیف دیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی اس میں سے پانی کھینچ کر لوگوں کو پلاتا۔ تو مجھے اور آپ کو تو لوگوں کو پلانے سے شرم نہیں آنی چاہیے، بڑھ کے دوسروں کو پانی پیش کرنا چاہیے، خاص طور پر اس موسم کے اندر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر ذی روح کے اندر اللہ نے اجر رکھا ہے۔ ایک حدیث میں جسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا من حفر ماء، جس آدمی نے کوئی کنواں کھود دیا اور آپ نے فرمایا اس سے کوئی جن پانی پیے، کوئی انسان پانی پیے یا کوئی پرندہ پانی پیے تو اللہ قیامت کے دن اسے ضرور اجر عطا کرے گا۔ آج گرمی کی شدت ہے، جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرندے بھی منہ کھول کر پیاس سے ہر طرف بھاگ دوڑ رہے ہیں، پانی نہیں، ہر جگہ خشک ہے، اور جہاں کوئی قطرے ٹپک رہے ہوں وہ وہاں قطرہ قطرہ پانی پیتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اپنے گھروں کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی رکھ دیا کریں، یہ میرے اور آپ کے لیے صدقہ ہوگا۔ اور ایک تابعی یہ فرمایا کرتے تھے جس کے گناہ زیادہ ہوں، گناہوں کی عادت نہ جاتی ہو، اسے چاہیے کہ وہ پانی کی سبیلیں لگائے اور لوگوں کو پانی پلائے، اللہ اس کے گناہ بھی معاف کرے گا اور اس کے گناہوں کی عادت بھی چھوٹ جائے گی۔ عبداللہ بن مبارک کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ ایک ایسا زخم میرے گھٹنے سے نکل گیا ہے کہ بڑے اس کے علاج کروائیں۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، طبیبوں نے جواب دے دیا اس کا علاج کوئی نہیں، تو میں بڑا پریشان ہوں، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی دعا کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا وظیفہ یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ پر چلے جاؤ جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے، وہاں پہ کنواں نہیں۔ جس دن تمہارے کنویں سے پانی نکلے گا تمہارے زخم کا خون بہنا بند ہو جائے گا۔ اس آدمی نے گیا، پانی کا کنواں کھودا، جس دن وہاں سے لوگوں نے پانی پینا شروع کیا، لا علاج مرض کو اللہ نے شفا دے دی۔ اور امام بیہقی بہت بڑے محدث ہیں جن کی حدیث کی بہت سی کتابیں، وہ ایک اور محدث کا
واقعہ ذکر کرتے ہیں، امام حاکم جن کی کتاب مستدرک حاکم ہے، تو ان کے چہرے پر بیماری کی وجہ سے ایسے زخم نکل آئے کہ جس کا علاج ہی ممکن نہیں تھا۔ طبیبوں نے جواب دے دیا، تو امام حاکم نے اپنے استاد ابو عثمان صابونی سے کہا میرے چہرے پر یہ دانے نکل آئے ہیں اور یہ لا علاج مرض ہے، میں حدیث پڑھانی ہوتی ہے، لوگوں کو حدیث کا درس دیتا ہوں، میرا بہت حرج ہو رہا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ جمعے کے دن کے اندر دعا کریں، اس لیے کہ جمعے کے دن نمازی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کو زیادہ پسند آ جائے اور قبول ہو جائے۔ میں نے اپنی زندگی میں جتنی زیادہ قبولیت جمعے کی دعا کی دیکھی ہے، میں نے اپنی زندگی میں کسی دعا کی نہیں دیکھی۔ اتنے زیادہ لوگ ہیں، پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کو پسند۔ جمعہ کا دن ہوا تو ان کے جو استاد تھے ابو عثمان صابونی، انہوں نے دعا کروائی کہ دعا کرو اللہ امام حاکم کو صحت دے، ان کی لا علاج بیماری ہے، اللہ ان کو شفا دے دے۔ تو ایک ہفتہ گزرا تو اگلے ہفتے کے اندر ایک عورت نے ایک چٹ لے کر ان کے استاد کو بھیجی اور کہا کہ جب مجھے جمعے کے اندر یہ پتہ چلا کہ امام حاکم بیمار ہوئے ہیں اور حدیث کے طلباء کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، تو میں نے بڑی اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کو شفا دے تاکہ ان کی وجہ سے حدیث کا علم لوگوں تک جائے، حدیث لوگ پڑھیں سنیں۔ تو کہتے میں جب رات سوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آپ نے کہا حاکم کے پاس جاؤ اور اسے کہو لوگوں کو پانی پلائے، اللہ نے اس کے اندر تمہاری بیماری کی شفا رکھی ہے۔ تو انہوں نے وہ رقعہ امام حاکم کو دے دیا۔ امام حاکم نے فوراً اپنے گھر کے باہر وہ چھوٹی سی سبیل لگائی، اس کے اندر پانی ڈلوایا اور برف ڈالی اور لوگوں کو پانی پلانا شروع کیا۔ ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا اس لا علاج مرض کو اللہ نے شفا سے تبدیل کر دیا۔ تو گرمی کی شدت میں جہاں ہمارے لیے اور حکم ہے، ایک حکم یہ بھی ہے کہ لوگوں کو پانی پلائیں، ان کے پانی کا انتظام کریں۔ ایک حدیث قدسی کے اندر اللہ فرماتے ہیں، اللہ قیامت کے دن انسان سے کہیں گے یا بنا آدم، اے آدم کے بیٹے، استسقیتک فلم تسقینی، میں نے تجھ سے پانی مانگا، میں نے کہا مجھے پانی پلا، تو نے پانی ہی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا باری تعالیٰ تو ہر قسم کی ضرورتوں سے پاک ہے، منزہ ہے، اور تو پانی دینے والا ہے، پانی پیدا کرنے والا ہے، تو کیسے پانی کا سوال کر سکتا ہے مجھ سے؟ تو نے تو مجھ سے کبھی نہیں مانگا، کبھی مجھ سے نہیں کہا۔ تو اللہ رب العزت اسے فرمائیں گے فلاں میرے بندے نے تجھ سے کہا تھا کہ مجھے پانی پلاؤ، فلاں جگہ پر پانی کی ضرورت تھی، تیرے پاس استطاعت تھی، توفیق تھی، تو نے اسے نہ پلایا۔ اور سن، غور سے سن میرے بندے، اگر تو اسے پلاتا، ان کی ضرورت کو پورا کرتا، تو مجھے بھی وہاں بھی پاتا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو بھی انسان نیکی کرے، تھوڑی کرے زیادہ کرے، اپنی استطاعت کے مطابق کرے، اللہ کے ہاں اس کا اجر ضرور پائے گا۔ تو ایک آدمی کو پلانا اتنا بڑا اجر ہے، تو کسی جگہ بہت سے لوگوں کے لیے انتظام کر دینا کتنا بڑا اجر ہے۔ راستے میں جہاں مسافر گزرتے ہیں، مسافروں کے لیے انتظام کر دینا یہ کتنا بڑا اجر ہے۔ پھر جب انسان ٹھنڈے پانی کو پیے، اس کو صرف دنیا کا ٹھنڈا پانی نہیں یاد رہنا چاہیے۔ داؤد علیہ السلام اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، حضرت علی کی ایک دعا بھی ایسی ہی ہے، وہ یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ اپنی محبت ہر چیز سے بڑھ کے میرے دل کے اندر پیدا کر، اے اللہ ہر عمل کی محبت میرے دل میں پیدا کر جو مجھے فائدہ دے، ہر اس آدمی کی محبت میرے دل کے اندر پیدا کر جس کی محبت مجھے فائدہ دے، جو نیک ہو، اور اے اللہ اپنی محبت میرے دل میں میری جان سے زیادہ ڈال دے، اے اللہ اپنی محبت میرے دل میں میرے بیوی بچوں سے زیادہ ڈال دے، اور اے اللہ میرے دل کے اندر اپنی محبت سخت گرمی میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ ڈال دے۔ تو جب ٹھنڈا پانی پئیں تو اس وقت اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ جتنی اس ٹھنڈے پانی کی مجھے طلب اور ضرورت، اور پی کر انسان جیسے ایک ٹھنڈا سانس لیتا ہے تو وہ کہے کہ اللہ اپنی محبت بھی میرے دل کے اندر اس ٹھنڈے پانی سے زیادہ ڈال دے۔ اور دوسری چیز کہ اپنی نگاہوں کو عبرت کی نگاہیں بنائیں۔ ایک اللہ والے نے کہا، اس آدمی کے لیے بڑا تعجب ہے، بڑی حیرانگی ہے اس آدمی کے لیے جو دنیا میں گرمی سے بچنے کی فکر کرتا ہے، لیکن گناہوں سے بچ کر آخرت کی گرمی سے بچنے کی اسے کوئی فکر نہیں۔ تو یہ دنیا کی گرمی، اس کی شدت اللہ سے مانگنا بھی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، بچنے کا انتظام بھی کرنا چاہیے، اور اللہ سے رحمت کی بارش کی دعا بھی کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی نگاہوں کو عبرت کی نگاہ بنانا ہے۔